السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا اور ہمیں قرآن و سنت کی محبت عطا کی اور ہمیں قرآن سننے کا شوق عطا کیا۔ قرآن پڑھتے وقت، سنتے وقت، سمجھتے وقت اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے ہدایت عطا کرے، مجھ پر اپنی رحمت فرمائے، مجھے برکتیں عطا کرے، مجھے شفا عطا کرے۔ میں اس لیے پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بلندیاں عطا کرے اور مجھے فائدہ پہنچائے۔ میں اس لیے پڑھوں تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی شفاعت مجھے حاصل ہو سکے۔ میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ اللہ کو یاد کروں اور اس کی قربت حاصل کروں، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے کلام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں، اہل القرآن میں سے ہو جاؤں۔ میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ جہنم اور اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکوں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گر پڑتے بلکہ ان کو سمجھتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی مومن جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے کان لگاتے ہیں، ان آیات کے اندر جو بات کی گئی ہو اس کو قبول کرتے ہیں، کھلے دل اور کھلے ذہن سے لیتے ہیں، پھر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس کام کو عبادت سمجھتے ہوئے اس پر پوری توجہ کریں اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ پہلے تلاوت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس حکم کے انکار کرنے والوں کے لیے۔ بات ہو رہی تھی احد کے واقعے کی، اور درمیان میں سود کی آیات آ گئیں۔ احد کی شکست کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے، جس کی وجہ سے کفار کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر مال کی محبت اختیار کرنا اور اپنے مقصد کو بھول جانا یہ دنیا میں بھی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک سود کا تعلق ہے تو سود کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے شخص کو برے خاتمے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کا تقوی انسان کو رسوائی سے بچاتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر آخرت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث سے ملتی ہیں، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انسان کسی حدیث کو جو صحیح ہو، اوتھینٹک ہو، یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ یہ کون سا قرآن ہے، یہ حدیث ہی تو ہے۔ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں ملا ہے، اور اسی طرح حدیث بھی آپ کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ پھر فرمایا اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو، چلو نہیں، دوڑو یعنی جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ کتنی بڑی ہوگی، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی میدان میں انسان دوڑ لگا دے، اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک کاموں میں جلدی کرے، توبہ کی طرف جلدی کرے، اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف جلدی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے، اب مردوں کے لیے جیسے جماعت میں شامل ہونا ہے تو پہلی صف میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ کے موقع پر پہنچیں، پھر اسی طرح وہ کام چھوڑ دیے جائیں
کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پر رکاوٹ ہے، وہ اس دوڑ میں خلل ڈالتے ہیں، اور پھر ان کاموں کی طرف دوڑا جائے جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، جس میں سارے ہی نیک اعمال شامل ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اتنی بڑی جنت میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ پائے، یعنی اللہ کی جنت جو بہت وسیع ہے وہاں انسان کا داخلہ ہی نہ ہو سکے، لہذا اس جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال میں دوڑ لگا دی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نیک اعمال میں خصوصی طور پر استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں استغفار سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے اور اس کا دروازہ وسیع ہے، بس جو شخص اپنے قول، عمل، حالت، رزق یا دل کی کیفیت میں کسی کمی یا کوتاہی کو محسوس کرے تو اسے توحید اور استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ کہاں کہاں کمی؟ قول، یعنی انسان جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہ پائے، یا اس کے اندر اللہ کا ذکر کم ہے، یا خیر کم ہے، یا عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، موڈ اچھا نہیں، دل کی حالت اچھی نہیں، یا رزق میں کمی ہو رہی ہے، یا دل کی کسی کیفیت میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری کیفیات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ ایسے موقع پر وہ دعا بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب ہم کہتے ہیں لا اشرک بہ شیئا تو یہ کیا ہے؟ توحید کو خالص کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار۔ یعنی ہم سب پر یہ کیفیات آتی رہتی ہے، ہمارا ایمان ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتا، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو جب بھی ہم نیچے کی طرف جائیں تو فوراً فکر کریں، اور خاص طور پر سید الاستغفار کو صبح و شام پڑھنا لازم کر لیں۔ اور سید الاستغفار کو ایک صرف وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا صبح کے وقت، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنتی ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کیجیے، صرف پڑھنے کی بات نہیں کی بلکہ دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ۔ تو اس لیے نیکسٹ ٹائم جب آپ سید الاستغفار پڑھیں تو اپنے دل کا جائزہ ضرور لیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت اور دوزخ تیار ہو چکی ہے، عدت تیار کر دی گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ وہ متقین، تقوی والوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہوں اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں۔ کیا ہیں وہ نیکیاں جن کا خاص یہاں ذکر کیا گیا؟ فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، سخت غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سود کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں، ایک تو حرص، طمع، بخل، خود غرضی، یہ لینے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کرنے کے بعد یہاں ان نیکیوں کا ذکر کیا جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ سود کا لین دین جہنم میں لے جانے والا ہے، اس کے برعکس یہ اخلاقیات انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر محسنین کا ذکر کیا گیا، لوگوں پر احسان کرنا۔ دوسروں پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان ہے۔ جب انسان کسی کی بات پر اوفینڈ ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، تو اس نے دوسروں پر تو احسان کیا ہی، لیکن خود پر بھی احسان کیا۔ یعنی نیکی کا یہ عمل صرف اوروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا ہے تو بات بڑھتی نہیں ہے، فساد نہیں ہوتا، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور غصہ نکالنے سے اور زیادہ مصیبت آ پڑتی ہے۔ کل کسی نے مجھے میسج کیا کہ ان کی کسی جاننے والی کو، بلکہ ان کی دیورانی تھی، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی، بس بہت شدید غصہ آ گیا تھا، پھر صلح کر لی، سال گزر گیا، پھر ایک دن شدید غصہ آیا، پھر طلاق دے دی۔ ان کی نیت وغیرہ کچھ نہیں تھی، بس شدید غصہ آ گیا تھا، پھر سال دو بعد پھر ایک دن بہت شدید غصہ آ گیا اور انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا پیار اور محبت میں بھی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جب انسان غصہ کنٹرول کر لیتا ہے
تو دوسرے پر تو احسان کر رہا ہے لیکن اپنے پر بھی کر رہا ہے کہ اپنا گھر برباد کرنے سے بچ جائے گا، اپنی نسلوں کی بربادی سے بچ جائے گا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے کی صحیح تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سایہ چاہیے ہوتا ہے، دونوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ ماں باپ نہیں بن سکتی چاہے زبان سے کہتی بھی رہے کہ میں باپ ہوں، اور باپ ماں نہیں بن سکتا، ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی آپس میں محبت اور اتفاق ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت آپ کی محبت جاری رہے۔ آپ کو کبھی کسی کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کر لو تاکہ آگے بات نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی اور وقت میں کر لو، لیکن اس وقت کنٹرول کرو، اپنی باگیں کھینچ کے رکھو۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی گاڑی اسپیڈ سے باہر ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں بریک؟ نہیں، کیوں لگاتے؟ نہ لگائیں، جانے دیں، مزہ آ رہا ہے، تیز چل رہی ہے، کہاں جا کے پڑے گی؟ کسی کو مارے گی تو صرف اس کو مار پڑے گی یا خود کو بھی کچھ ہوگا؟ خود کو بھی ہوتا ہے نا، یعنی کسی بھی ایکسیڈنٹ میں صرف سامنے والے کو تو نہیں تکلیف ہوتی، خود کو اس سے زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اسی طرح جب انسان زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو کسی کو آپ مارتے ہیں تو آپ کا ہاتھ بھی دکھتا ہے، کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں تو اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا واپس آپ پر پلٹتا ہے۔ تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا، اور اگر برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا۔ اور پھر یہاں پر ہر حال میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی دیتے رہنے کی۔ اور پھر احسان اپنے تمام رویوں کے ساتھ، دل کے ساتھ بھی کسی کے لیے اچھا سوچنا، ہاتھ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، اپنے اعمال جسچرز کے ساتھ، ہر رویے میں۔ تو بہترین اخلاق کیا ہے؟ بردباری، تحمل، ضبط نفس، تکلیف پر صبر، اور پھر اس کے بعد اچھا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ جو انسان سیلف کنٹرول نہیں رکھتا وہ کبھی بھی اچھا اخلاق نہیں رکھ سکتا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان اللہ کے چہرے کی خاطر پی لیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں، ایک غصہ پینے کی بات ہے، دوسرا معاف کر دینے۔ بعض اوقات ہم غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن دل میں گرج رکھ لیتے، معاف نہیں کرتے، وہ بوجھ اپنے اوپر ڈالے رکھتے۔ جب اس کو نکال دیں گے تو اپنے ساتھ احسان کریں گے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ وقتی طور پر غصہ نہیں کیا لیکن دل میں رکھا اور کوئی موقع پا کے پھر خوب چوٹ لگائی، یہ بھی احسان کے درجے سے انسان کو نکال دیتی ہے۔ تو بہرحال احسان بندوں کے ساتھ بھی، اور احسان رب کے ساتھ عبادت میں بھی، اور مخلوق کی ہر طرح کی خیر خواہی چھوٹی یا بڑی وہ سب احسان کہلاتی ہے، دینی یا دنیاوی۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ کسی کو مثلاً کھانا کھلا دینا یا کسی کا کوئی کام کر دینا احسان میں آتا ہے، بلکہ کسی غافل دل کو جگانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خیر کی بات پر سب کو اکٹھا کرنا، یہ سب بھی احسان ہی کی قسمیں ہیں۔ پھر فرمایا، اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر ڈٹ نہیں جاتے۔ اصرار میں کیا چیز آتی ہے؟ گناہ کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا، گناہ پر معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، لہذا کچھ بھی کرے انسان، برا کرے تو بھی استغفار کرے اور نیکی کا کام کرے تو بھی استغفار کرے۔ کیوں؟ مثلا نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ میں حق ادا نہیں کر سکی، یا رب مجھے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح اور عبادات میں بھی استغفار، خاص طور پر 24 گھنٹوں میں سب سے جو بہترین وقت ہوتا ہے سحری کا وقت، جس میں انسان یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس میں بھی افضل ترین کام استغفار رکھا گیا۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور جنت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ یعنی اللہ کی نافرمانیاں جب انتہا کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو، تم ہی غالب ہوگے
اگر تم مومن ہو تو ہمارا دین ہمیں مغلوب ہونے سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے نا تو ایک طرح سے مظلوم ہو جاتا ہے اور پھر سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر احساس مظلومیت انسان کو بہت سی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے چور اور ڈاکو جو معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہوتے ہیں، وہ کس بات کا بدلہ لیتے ہیں؟ اپنی احساس محرومیت کا۔ مثلا بچپن میں ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو وہ اس کو بھولتے نہیں، جس نے زیادتی کی اس کو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ دل کے اندر ایک تکلیف رہ گئی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیا، سب کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وجہ کیا بتائی کہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی تھی بچپن میں، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا، ہمیں کیوں اس طرح کنٹرول کیا گیا، ہماری آزادی کیوں چھین لی گئی۔ یعنی ایک پورا نفسیاتی مسئلہ ہے یہ۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حل بتا رہے ہیں کہ مغلوبیت سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ایمان لانا، اور پھر لوگوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں غم و علم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی، نیز قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ انسان کی صلاحیتیں ماری جاتی ہیں جب دوسرے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر مایوسی اور خوف کا علاج بھی بتایا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مایوسی اور خوف کا شکار ہونا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا اپنا ایمان سٹرونگ کرو۔ اگر اپنی ذہنی پریشانیاں دور کرنی ہے، اپنے دل کی حالت درست کرنی ہے تو کیا کرو؟ ایمان مضبوط کرو۔ اس کے بغیر انسان مزری سے نہیں نکل سکتا۔ اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے، کائنات کے ذریعے، یعنی صرف انسان اپنے خول میں بند نہ رہے، باہر نکلے، زمین دیکھ، آسمان دیکھ، فضا دیکھ، ان چیزوں سے اپنے رب کو پہچان، اور آپ جب نکلیں گے اپنے اس خاص خول کے اندر سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی حالت بدلنے لگے گی۔ اور ایمان کی بلندی ویسے بھی درجات کی بلندی بھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی دنیا میں بھی اعلیٰ ہوگے اور آخرت میں بھی درجے بلند ہوں گے اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا۔ اور کس کے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ تو یہ دعا مانگا کریں، اور یہ کارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے ایمان بڑھانے کی دعاؤں والا، دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں یا کم از کم ہفتے میں ہی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس میں ایک دعا ہے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما، اور ایک روایت میں علما کا لفظ بھی آتا ہے، میں تو دونوں ہی ملا کے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ فہم بھی دے اور علم بھی دے، کیونکہ اگر علم ہو اور اس کی سمجھ ہی نہ ہو تو وہ بھی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جنت کے بلند درجوں پر وہی فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلنے، قربانیاں دینے پر تیار ہوں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک کہ تم کوئی محنت نہیں کرو گے۔ تو اللہ کو تو دیکھنا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے، کون محنت کرنے والا ہے، لیکن ساری مشکلات جھیلنے پر صبر سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین بدلہ ہے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بڑی تکلیف آئے، کوئی بڑی پریشانی آئے اور اس پر انسان صبر کرے تو اور زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آئے، پھر فرمایا اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے آنکھوں دیکھ رہے تھے۔